نماز کو عبادت سمجھا کر رہے ہیں، روزے کو عبادت سمجھا روزہ رکھ رہے ہیں. ہم فضائل کو، تسبیحات کو اور ذکر کو اور قرآن کی تلاوت کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، ہم کر رہے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اخلاقیات کو عبادت نہیں سمجھا. اگر ہم آج اخلاقی پڑوسی کے حقوق بھی اخلاق میں ہی آ گئے، تو پڑوسی کے جو حقوق ہیں اس کو اگر ہم عبادت سمجھنے لگیں، حسن سلوک کو اگر ہم عبادت سمجھنے لگیں، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کو اگر ہم عبادت سمجھنے لگیں، تو آپ یقین مانیں جس طرح ہم جس توجہ کے ساتھ اور جس طرح خیال کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ ہم نماز اور روزے اور حج و زکوٰۃ کرتے ہیں، اسی فکر اسی لگن کے ساتھ ہم اخلاقیات کو بھی اختیار کرنے والے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں بہار آج کل اور میں ہوں عمران علی. ناظرین، آج آپ کی ملاقات کراتے ہیں شرگھاٹی کے مشہور مدرسہ محمودیہ کے محتمم قاری سید قطب الدین صاحب سے. آج ربیع الاول ہے اور خاص طور سے یہ آپ کو بتا دیں کہ یہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا تعلق پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور سے ہے، کیونکہ یہ مہینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت اور وفات کا مہینہ ہے. تو اس تعلق سے ہم اپنے ویورز کو بھی بتا دیں کہ جو پروفٹ محمد صاحب ہیں ان کا جنم دیوس اور پنیہ تتھی اسی مہینے میں ہوا ہے، تو ان کی کیا شکچھا ہے، کیا تعلیم ہے، اس کو لے کر میں قاری قطب الدین صاحب سے بات کروں گا. سر، آپ کا استقبال ہے بہار آج کل میں. شکریہ عمران علی صاحب. قاری صاحب، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس تعلق سے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اس تعلق سے ہمارے کچھ سوال ہیں. سب سے پہلے یہ کہ یہ جو اخلاق ہے، اخلاق کو لے کر ہر جگہ انسان، گھروں میں بھی، گھر سے باہر بھی، پڑوس میں بھی، محلے میں بھی، سماج میں بھی، ہر جگہ ایک باتیں اکثر ہوتی ہیں کہ لوگوں کے اخلاق وہ پہلے جیسے نہیں ہیں، اب اس میں کمی آئی ہے، لوگ اس طرح سے نہیں ملتے جس اخلاق سے ملنا چاہیے. اور یہ باتیں سب پہ لاگو ہوتی ہیں، پڑھے لکھے اور ان پڑھ بھی، امیر بھی غریب بھی. اخلاق کا معاملہ تمام لوگوں کے ساتھ جڑتا ہے. تو قاری صاحب، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے اخلاق کو لے کر، وہ کیا ہے؟ پہلے تو ربیع الاول کے تعلق سے میں آپ سے بات کر لوں کہ ربیع الاول کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بے پناہ رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث فرمایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صرف نبوت اور رسالت دے کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا. کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین نہیں فرمایا، لیکن اپنے محبوب کے لیے رحمت للعالمین کا لفظ استعمال فرمایا. یعنی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ مسلمانوں کے لیے رحمت ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے میرے محبوب میرے نبی آپ ایمان والوں کے لیے رحمت ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے میرے نبی آپ جو تقوی والا پرہیزگار ہے، سچا و پکا مسلمان ہے، آپ ان کے لیے رحمت ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے میرے نبی آپ ساری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. امیروں کے لیے رحمت، غریبوں کے لیے رحمت، دشمنوں کے لیے رحمت، دوستوں کے لیے رحمت، اپنوں کے لیے رحمت، غیروں کے لیے رحمت. الغرض یہ کہ جتنی مخلوق دنیا کے اندر ہے وہ تمام کے تمام مخلوقات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پہلے تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اپنے نبی کے لیے فرمایا کہ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کو بہت اعلیٰ مقام پہ اخلاق کے ہم نے فائز کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کا درس دیا کہ اخلاق کو اپنے بہت اعلیٰ کرو. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کا اخلاق بلند نہ ہو، جس کے اخلاق اونچے نہ ہوں، وہ مومن ہرگز نہیں ہو سکتا. مومن بھی ہو اور اخلاق اس کے بہتر نہیں ہو، اخلاق اسے بدتر ہوں، اور اس کے اخلاق سے لوگوں کو جو ہے بجائے کچھ حاصل ہونے کے اس کو دوسروں کو ہماری ذات سے تکلیف پہنچتی ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا.
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد عرض کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے جو بہت نماز پڑھتی ہے، ایک عورت ہے جو بہت صدقہ کرتی ہے، بہت روزی بھی رکھتی ہے، وظیفے بھی وہ پڑھتی ہے، بہت نیک کام کرتی ہے، لیکن اس کے اخلاق بہت برے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرے صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، ایک عورت ہے جو صدقہ تو زیادہ نہیں کرتی، اعمال تو اس کے بہت زیادہ نہیں ہیں، نمازیں کو بہت لمبی نہیں پڑھتی، لیکن اخلاق اس کے بہت اچھے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے، جنت میں جائے گی۔ تو اس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اعمال اور اخلاق یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے لازم ملزوم ہیں۔ ہمارے اعمال بہت اچھے ہوں، لیکن اگر ہمارے اخلاق اگر بدترین ہے تو ہمارے تمام اعمال کو بد اخلاقی ہمارے تمام اعمال کو کھا جاتے ہیں۔ قاری صاحب، لیکن جو اسلام مذہب کے ماننے والے ہیں تو اس تعلیم پر، جو اسلامی تعلیم ہے یا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اس پر ابھی کے حالات میں، موجودہ جو حالات ہیں، اس میں کتنا عمل ہو رہا ہے؟ ہر طرف یہ شکوہ سننے کو ملتا ہے کہ اب لوگوں میں وہ اخلاق نہیں رہے، اور اخلاق کی شکایتیں گھروں سے لے کر باہر تک سماج میں بھی ہر جگہ یہ شکایتیں ملتی ہیں سننے کو کہ اب وہ اخلاق نہیں ہے پہلے جیسا لوگوں کا۔ کیا وجہ رہی ہے؟ کہاں پہ دقتیں آ رہی ہیں؟ اور اس تعلق سے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے آپ اخلاق کو لے کر؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پہ جو زور دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ اور ہمارے لیے عبرت کی بات کچھ نہیں ہو سکتی، اور ہمارے لیے نصیحت کی کوئی اس سے بڑھ کر بات نہیں ہو سکتی اللہ کے نبی کی تعلیمات کی روشنی میں، کہ ایک مومن تو مومن ہے، مسلمان تو مسلمان ہے، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے، تو انہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% بات ماننی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام غیر مسلموں کے لیے اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ تم کو اخلاق دینے میں مذہب کا خیال نہیں رکھنا ہے، تم کو انسانیت کے ناطے اخلاق پیش کرنا ہے۔ جب ہم کو اخلاق پیش کرنے کی ضرورت پیش آ جائے کسی کو، تو ایسے موقع پہ پھر مذہب آڑ نہیں آتا۔ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی پڑوسی ہے، مسلمان بھی رہتا ہے، ہمارے پڑوس میں غیر مسلم بھی رہتے ہیں، چاہے وہ کسی اور مذہب کے بھی ہوں، تو ہمارے کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم کو پھر انسانیت کے ناطے ان کا خیال کرنا ہے۔ اگر پڑوس میں تمہارے مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں، دونوں تمہارے پڑوسی ہیں، اگر وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو عیادت تمہارے لازمی کہ ان کی عیادت بھی کرو۔ اخلاقی گراوٹ کیا آپ محسوس کرتے ہیں؟ اخلاقی گراوٹ ہمارے اندر، ہمارے سماج کے اندر، اسلامی جو معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اندر اس اخلاقی گراوٹ بہت تیزی کے ساتھ آئی ہے اور روز بروز آتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، اس تعلیمات کو ہم نے اپنی زندگی میں اور اپنے معاشرے میں ہم نے اس کو، خصوصاً اپنی زندگی میں کہہ لیں آپ، اپنی زندگی میں جب آئے گا تبھی گھر تک جائے گا، اور جب گھر میں آئے گا تو پھر معاشرے میں جائے گا۔ تو ہم نے اب تک اپنی زندگی کے اندر اللہ کے نبی والا اخلاق ہم نے اختیار نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا پورا کا پورا گھر، پورا معاشرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے محروم ہے، اور ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے۔ جب تک اللہ کے نبی کی تعلیمات کی روشنی میں ہم اخلاق کو نہیں اختیار کریں گے، اس وقت تک ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 اہم مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور 2 اہم کاموں کی تکمیل کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ ایک ہے اعمال اور ایک ہے اخلاق۔ اگر ہمارے اعمال بہت اچھے ہوں، بہت وظیفے کرنے والے، نماز پڑھنے والے، تسبیحات پڑھنے والے اور نیک اعمال کرنے والے ہوں، اور اگر ہمارے پاس اخلاق نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر تمہارے اعمال سب ناقص اور بیکار ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اعمال کے ساتھ اخلاق کا ہونا اور اخلاق کے ساتھ اعمال کا ہونا، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ جی، اخلاق کے تعلق سے ایک بات اس سے جڑی ہوئی ہے کہ یہ جو پڑوسی ہیں، تو پڑوسی کے ساتھ کیسے رشتے ہوں انسان کے، اور کتنا ایریا ہے پڑوسی کا، اور پڑوسی اگر مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں تو کس طرح کی تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے پڑوسی کو لے کر؟ اصل میں پڑوس وہ ہے جو آپ کے گھر کے متصل رہتا ہو، نیئرسٹ، جو آپ کے گھر کے بہت قریب ہے، وہ اصل پڑوسی ہے، جس کی جی اس کی گنتی بھی ہے، لیکن اصل پڑوسی وہ ہے جس میں ہمارا وہ پڑوسی جس کے گھر کی دیوار ایک ہی ہو
اور ایک پڑوسی جو ہے ہماری دیوار کے اس پار میرا پڑوسی رہتا ہو اور اس پار میں رہتا ہوں، یہ پڑوسی سب سے زیادہ ہماری محبت کا، ہمارے خلوص کا، ہمارے حسن سلوک کا جو ہے وہ حقدار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی ایسا پڑوسی ہے جو بالکل تمہارے قریب میں ایک دیوار کی آڑ ہو وہاں رہتا ہو، تو تمہارے لیے لازم ہے کہ گھر میں جب کوئی چیز تم بناؤ، کوئی پکوان بناؤ، کوئی ایسی چیزیں بناؤ جس سے تمہارے اس پڑوس کے گھر میں خوشبو جا رہی ہو، تو تمہارے لیے لازم ہے کہ اس کے گھر تک وہ چیز جا کر کے پہنچاؤ۔ یہ تمہارے اس پڑوسی کا حق ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم چھلکے دار کوئی پھل یا چھلکے دار کوئی میوے کھاتے ہو تو ہرگز ایسا نہ کرو کہ چھلکے دار میووں کو تو یا پھلوں کو تو کھا لو اور چھلکوں کو جو ہے وہ تو اپنے پڑوسی کے پاس گھر کے پاس ڈال دو۔ ایسا کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے پڑوس میں جو بچے رہ رہے ہیں وہ تمہاری ان چیزوں کو دیکھ کر اور چھلکوں کو دیکھ کر ان چیزوں کی کھانے کی خواہش ظاہر کر دیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر اس سے تمہاری گرفت ہو جائے گی۔ یہاں تک پڑوسی کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اب پڑوسی کی جہاں تک تعداد کی بات ہے کہ کتنی دور تک ہمارے پڑوس ہیں، تو اس سلسلے میں دو روایت ہے۔ ایک کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ پڑوسی ہمارے گھر کے داہنے 10، گھر کے بائیں ہمارے 10، گھر کے آگے اور پیچھے 10، یہ جتنے گھر مکانات ہیں یہ سب ہمارے پڑوس میں آتے ہیں۔ اور کچھ علماء کے نزدیک تو 40 گھر ہیں کہ 40 گھر دائیں اور 40 گھر بائیں، 40 آگے اور 40 پیچھے، یہ سب ہمارے پڑوس میں شمار ہوتے ہیں۔ غیر مسلم پڑوسی کے لیے کیا تعلیم ہے؟ اور غیر مسلم کے لیے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو پڑوسی کے ایک کیٹیگری ہوتی ہے۔ کیٹیگری یہ ہے کہ کچھ پڑوسی ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے رشتہ دار بھی ہیں اور پڑوسی بھی ہیں۔ تو جو رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی، اس کے ساتھ تمہارے ڈبل حق ہیں۔ ایک تو پڑوسی ہونے کے ناطے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، جس کی حدیث میں بے انتہا فضیلت آئی ہے، اور دوسرے رشتہ دار ہونے کے ناطے ان کی رشتہ داری کو نبھانا۔ بیک وقت ایسے پڑوسی جو ہمارے رشتہ دار بھی ہیں اور پڑوسی بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوہرا صلہ اور اجر عطا فرمائے گا۔ دوسری طرف فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تمہارے پڑوسی غیر مسلم ہیں تو تم یہ سوچ کر کہ وہ غیر مسلم ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ کلمے والا نہیں ہے، اسلام والا نہیں ہے، اس لیے اس کے کوئی حقوق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہرگز نہیں۔ جتنی ذمہ داری ایک ایمان والے کی ذمہ داری ایمان والے پر ان کے جان کی حفاظت، ان کے مال کی حفاظت، ان کے سامان کی حفاظت، ان کی ماں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت، جتنی ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا ہی زیادہ تمہارے غیر مسلم پڑوسی کے اوپر بھی تمہارے اتنے ہی حق ہیں۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے پڑوسی سے جو تعلق رہنا چاہیے یا جو ان کے حق ہیں، اس کو لے کر بہت ساری باتیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں، بہت سارے لوگوں کا پڑوسی کے ساتھ اچھا رشتہ بھی ہے اور وہ محبت کے ساتھ پیش بھی آتے ہیں، ان کے دکھ سکھ میں مشکلوں میں ساتھ بھی رہتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر لوگوں سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ پڑوسی سے ان کے بنتے نہیں ہیں، پڑوسی سے ان کے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پڑوسی ان کا حسد کرتا ہے، جلن کرتا ہے، ان کا پڑوسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ چیزیں آج سماج میں دیکھنے کو ملتی ہے، یہ ایک برائی ہے، بہت بڑی برائی۔ تو آخر یہ جو تعلیم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس تعلیم کے الٹ یہ حالات کیوں بن رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی اور کیسے اس میں سدھار آئے گا؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے عمران علی صاحب کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، تو وہ تعلیمات صرف سننے کے لیے نہیں ہیں۔ کتابوں کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، وہ صرف دیکھنے کے لیے، مطالعہ کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اسے زندگی میں لانا اصل ایمان یہی ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ تم کو ایمان لانا ان چیزوں پر جسے تم نے دیکھا نہیں ہے۔ صلہ رحمی کریں گے تو ہمیں اللہ انعام دے گا، ہم نے دیکھا نہیں ہے، کیا ہمیں انعام ملے گا؟ ہمیں جنت ملے گی، ہم نے جنت دیکھی نہیں ہے۔ ہم اگر برا کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ تو اصل یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو کہہ دیا اس کا یقین رکھنا کہ ہم صلہ رحمی کریں گے تو ہمیں اللہ اس کا صلہ دے گا، ہم اگر ہمدردی کا برداؤ کریں گے تو اللہ اس کا ہمیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی صلہ دے گا۔ اخلاق ایک بڑی چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے اور اسلام کا ایک بڑا حصہ ہے۔ تو اس کا اصل میں ہم نے
ان چیزوں کو بہت معمولی چیز سمجھ لیا، چھوٹی سی چیز سمجھ لیا، اس کو بہت بڑی چیز ہم نے اب تک سمجھا نہیں کہ جس طرح ہمارے لیے اعمال ضروری ہیں اسی طریقے سے ہمارے لیے اخلاق ضروری ہیں۔ اعمال اور اخلاق دونوں اپنے بتائے لازم ملزوم ہیں، دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں ہیں۔ تو جس طریقے سے ہم فکر کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جس طرح ہم فکر کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، جس طرح ہم فکر کے ساتھ خیرات زکوٰۃ کرتے ہیں، تو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت ہے۔ تو ہم نے چونکہ ان چیزوں کو عبادت سمجھا، نماز کو عبادت سمجھا کر رہے ہیں، روزے کو عبادت سمجھا روزہ رکھ رہے ہیں، ہم اب فضائل کو، تسبیحات کو اور ذکر کو اور قرآن کی تلاوت کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، ہم کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اخلاقیات کو عبادت نہیں سمجھا۔ اگر ہم آج اخلاقی پڑوسی کے حقوق بھی اخلاق میں ہی آ گئے، تو پڑوسی کے جو حقوق ہیں اس کو اگر ہم عبادت سمجھنے لگیں، حسن سلوک کو اگر ہم عبادت سمجھنے لگیں، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کو اگر ہم عبادت سمجھنے لگیں، تو آپ یقین مانیں جس طرح ہم جس توجہ کے ساتھ اور جس طرح خیال کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ ہم نماز اور روزے اور حج و زکوٰۃ کرتے ہیں، اسی فکر اسی لگن کے ساتھ ہم اخلاقیات کو بھی اختیار کرنے والے بن جائیں۔ بہت بہت شکریہ قاری صاحب، ہم سے بات کرنے کے لیے۔ شکریہ۔ تو ناظرین، آپ سن رہے تھے قاری قطب الدین صاحب سے ربیع الاول کو لے کر ہم بات چیت کر رہے تھے ان سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو انہوں نے جو خاص باتیں کہیں وہ یہ کہ اگر لوگ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ کی طرح اگر اخلاق کو، پڑوسیوں کے حق کو، اس کو بھی اگر عبادت سمجھنے لگیں تو سماج سے بہت ساری برائی جو ہے وہ دور ہو جائے اور لوگوں میں محبت اور آپسی بھائی چارہ بڑھے۔ ناظرین، ہم سے جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔